السلام علیکم. پروگرام آن دا فرنٹ کے ساتھ میں ہوں رحمان اظہر. کامران شاہد اپنی کچھ مصروفیات کی بنا پر آج کا شو نہیں کرے اور ان کی جگہ آج مجھے یہ ذمہ داری نبھانی ہے. ملک میں سیاسی منظرنامے میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں. ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو پھر واحد آئینی راستہ بچتا ہے مڈ ٹرم الیکشنز کا. ساتھ ہی ساتھ ان کا یہ کہنا ہے کہ عوامی مینڈیٹ چوری کرنے والوں پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلنے چاہیے. دوسری جانب سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو وزیر اعظم منتخب کیا تھا، شہنشاہ نہیں، اور صوبوں کے کام میں وہ مداخلت نہ کریں. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ پیپلز پارٹی اب خاموش نہیں بیٹھے گی. پھر میاں نواز شریف ہیں جو کہ اپنی تمام تر کارکردگی کا ملبہ اور مسائل کے حوالے سے کہتے ہیں کہ سابقہ 2 حکومتوں کی وجہ سے انہیں سب کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت احتجاجی سیاست کی اجازت ہرگز نہیں دے گی. ایسے میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ بھی میدان میں کود پڑے ہیں اور آج انہوں نے مظاہرے کی قیادت کی. ساتھ ہی ساتھ یہ کہہ ڈالا کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو وہ بجلی بند کر دیں گے. اب ایسی ساری صورتحال میں بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں. سب سے اہم سوال تو یہ کہ کیا مسلم لیگ نون موجودہ بحران سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی ہے. دوسرا سوال یہ کہ ملک ایسے حالات میں احتجاجی سیاست کا متحمل ہو سکتا ہے یا نہیں. اور تیسرا اور سب سے اہم سوال کہ کیا مڈ ٹرم الیکشن ہی مسائل کا حل ہے. اسی پر آج بات ہوگی. میں اپنے پینل کو انٹروڈیوس کرا دوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سعید غنی پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں، اور اجمل وزیر خان پاکستان مسلم لیگ قاف کے رہنما ہمیں جوائن کر رہے ہیں. مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری بھی ہمیں کچھ ہی دیر میں جوائن کرنے والے ہیں. سینیٹر سعید غنی صاحب، پہلے میں آپ کی جانب آتا ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ سابق صدر پاکستان آصف علی زرداری کا بیان، اور انہوں نے میاں نواز شریف کو بڑا واضح اور 2 ٹوک پیغام دیا کہ پیپلز پارٹی اب خاموش نہیں بیٹھے گی. بتا سکتے ہیں ایسے کیا حالات ہوئے کہ آصف علی زرداری صاحب کو یہ بیان دینا پڑا؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپلز پارٹی کے مختلف سطح کے لیڈرز مختلف اوقات میں مختلف بیانات دیتے رہتے ہیں، اور یہ بات بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب نے یہ غالباً پہلی مرتبہ یہ بات کہی ہوگی، لیکن پیپلز پارٹی مختلف مواقعوں پر یہ بات کرتی رہتی ہے اور اپنی جو بھی ان کے نقطہ نظر ہوتی ہیں اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب، اگر آپ دیکھیں ان کا پورا 1 سال سے زائد عرصہ جو حکومت کا ہوا ہے، اس میں جو ایشوز کو ہینڈل کرنے کا ان کا طریقہ کار ہے وہ انتہائی بھیانک ہے، اور اس کے نتائج ابھی تک جو ہیں وہ بہت برے ہی نکلے ہیں. ان کا طرز حکمرانی کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ بجائے معاملات کو ریزالو کرنے کے چھوٹے چھوٹے ایشوز کو، جو نان ایشوز ہوتے ہیں، ان کو اتنا سنگین بنا دیتے ہیں کہ وہ بحرانوں کی صورت میں ان کے سامنے آتے ہیں، اور پھر وہ بحران جب سامنے آ جاتے ہیں تو پھر یہ ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ اب اس کو ہم ریزالو کیسے کریں. 3-4 مثالیں میں آپ کو دے سکتا ہوں. جنرل مشرف کا کیس ہے، ٹی ٹی وی سے جو ڈائلاگ کرنے کی بات تھی، جیو ٹی وی کا کیس ہے، اس طرح کی بے شمار واقعات آپ کے سامنے. آپ کو لگتا ہے سارے نان ایشوز تھے ایک حکومت میں ہوتے ہوئے، یہ تمام معاملات دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کے نان ایشو تو نہیں انہیں کہا جانا چاہیے؟ نہیں، میں نے جس طرح سے اس کی ہینڈلنگ کی بات کی ہے نا جی، جس طرح وہ ہینڈل کرتے ہیں ان چیزوں کو، شاید وہ اس سے بہتر اور مناسب طریقے سے ہینڈل ہو سکتی ہیں، اور وہ مسائل حل ہو سکتے ہیں بجائے اس کے کہ وہ پہاڑ بن کر ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں. تو انہوں نے مس ہینڈل کیا ہے. یہ پراپر ہینڈلنگ کرنا شاید ان کو بالکل بھی نہیں آتی ہے. اب یہ طاہر القادری والا مسئلہ دیکھ لیجئے جی. طاہر القادری صاحب جن دنوں میں آ رہے تھے اس وقت وہ فوج ہماری نارتھ وزیرستان میں آپریشن شروع کر چکی تھی. اب اگر تو حکومت یہ مناسب سمجھتی تو شاید پوری قوم کی توجہ آپریشن کی طرف ہوتی اور پوری قوم پاک فوج کے پیچھے کھڑی ہوتی. اگر اس دوران طاہر القادری آتے تو ہر آدمی ان کو برا بھلا کہتا ہے کہ بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے وہ 2 بیریئر ہٹانے کے چکر میں وہ پورے کا پورا اپنے گلے میں ایک مصیبت ڈال دی. 14 بے گناہ لوگ مارے گئے اور اب طاہر القادری ان کے گلے کی ہڈی بن گئے. ٹھیک ہے، چلیں مجھے اس کا جواب دینے دیں. اب طلال چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. طلال چودھری صاحب، یہ سعید غنی نے جو بات کی کہ ایشوز ہیں ایک کے بعد دوسرا ایشو، اور مسلم لیگ نواز کی جو حکومت ہے اس نے ان ایشوز کو مس ہینڈل کیا ہے، کیا ٹھیک ہے تاثر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، میں تو نہیں سمجھتا کہ مس ہینڈل کیا گیا ہے. جہاں پر کنسنسس کی ضرورت تھی وہاں ہم نے کنسنسس کیا. جہاں پر
ہمیں پارلیمنٹ کے اندر بات کر کے وہاں سے ہم نے کنسنسس کرنا تھا وہ کیا، اے پی سیز ہوئی وہ مذاکرات ہوں وہ دوسری باتیں، اسی طرح ہم نے نیب کا چیئرمین لگایا، اس کے بعد اب بات چل رہی ہے آپ کے الیکشن کمیشن لگانے کی، یہ ابھی الیکشن ریفارمز کی کمیٹی بنی ہے، تو یہ تمام چیزیں سیاسی مشاورت کے ساتھ کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایجنڈا جو مینیفیسٹو جس پہ ہم آئے تھے اس کے لیے مذاکرات وہ دہشت گردی کے معاملے پہ وہ بھی ہوئے، اور اس کے بعد اب ایکشن بھی چل رہا ہے۔ وائی اکانومی کی بات ہے تو وہ پچھلے سالوں سے بہت بہتر ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، تو میرا نہیں خیال کہ مس ہینڈلنگ، ہاں اگر کئی ایشوز پہ حکومت کے اس میں انوالومنٹ نہیں تھی، اگر کسی واقعہ جیسے کہ واقعے کی مثال دی جاتی لاہور کا ہوا ہے تو اس پہ بھی ہم نے اعلیٰ ترین مثال سیٹ کی۔ نہیں تو آپ مانتے ہیں کہ لاہور والا جو سانیہ ماڈل ٹاؤن ہے اس میں مس ہینڈلنگ ہوئی ہے حکومت سے؟ دیکھیں میں نے حکومت کا بالکل وہاں پر جو لوگ موجود تھے غلطی تو کسی سے ہوئی ہے نا، لیکن ہم نے اس غلطی سے ہم نے کیا کیا، یہاں پہ تھر قید ہوا، یہاں پر ڈی آئی خان کی جیل ٹوٹی، یہاں پہ اسامہ بن لادن ملا، یہاں پہ ڈی ایچ کیو میں حملہ ہوا، کبھی کسی نے استعفیٰ دیا؟ ہمارے سینئر ترین منسٹر جس سے ریزائن لیا گیا اور سینئر ترین بیوروکریٹ جن پر کوئی داغ نہیں دونوں پر، ان سے ہم نے ریزائن، اور ہم نے عام آدمی کے طور پر انہیں عدلیہ کے سامنے پیش کیا۔ تو کہنے کا مطلب ہے ہم نے ایگزامپلز بھی سیٹ کی ہیں، ہم نے پہلے اپنے یہ ترقیاتی کاموں کی گڈ گورننس کی پچھلے 5 سال میں پنجاب میں سیٹ کیا، 1 سال سے اللہ کی مہربانی سے وفاقی حکومت میں ایک بھی کرپشن کا سکینڈل نہیں ہے، اور اکانومی ہو، پاور کرائسس ہو، دہشت گردی ہو، اللہ کی مہربانی سے ہم ایک قدم آگے ہی بڑھے ہیں، پچھلی حکومت سے پیچھے نہیں ہٹے۔ ٹھیک ہے، اچھا اجمل وزیر صاحب، ابھی آپ نے طلال چودھری کی بات سنی، آپ کی جماعت پیپلز پارٹی کے ساتھ شامل رہی ہے، انہوں نے کہا کہ اتنا کچھ ہو گیا مگر آج تک کبھی کسی نے استعفیٰ نہیں دیا۔ چودھری صاحب بھی بار بار استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں شہباز شریف سے، پھر ایسا کیوں ہے؟ پھر آپ بھی چپ کر کے بیٹھے استعفے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اب ظاہر ہے طلال صاحب اور کیا کہیں گے اس میں، تو یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ان کے جو خیالات ہیں وہ تو ظاہر یہی ہوں گے، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس وقت مرکز میں کی جو بیوروکریسی ہے وہ چلا رہی ہے LMG گروپ، لاہور مینجمنٹ گروپ، اور پھر ایک اور گروپ ہے جس کو ICS کہتے ہیں، اتفاق سول سروس، وہ بیوروکریسی یہاں پہ اسلام آباد میں ہے، یہاں پہ سندھ کی بیوروکریسی کدھر ہے، یہاں پہ KPK کی بیوروکریٹ کدھر ہے، یہاں پہ بلوچستان کے بیوروکریٹ کدھر ہے۔ اسی طرح تو نہیں چل سکتا کہ جو کچھ ہے اس سے تو بہتر ہے کہ پھر جمہوریت کا نام آپ نہ دیں، یہ کہیں کہ یہ ہماری اپنی شہنشانیت ہے، ہم نے اپنے طریقے سے اس ملک کو چلانا ہے، اپنے لوگ جو ہمارے اپنے لوگ ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہیں، چاہے وہ پنجاب میں پچھلے 5 سال جو پنجاب میں تھے آج وہ سارے ادھر سینٹر میں بیوروکریسی موجودہ بحران سے کیا تعلق ہے؟ ابھی بتا رہا ہوں نا، دیکھیں ایک دوسری بات یہ ہے کہ مس ہینڈلنگ کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے کول اور فیل میں کنٹراڈکشن ہے۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے، اگر آپ کو پچھلے عرصے آپ کو یاد ہو جب یہ الیکشن سے پہلے جب میاں شہباز شریف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب اور ایون میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے کہ جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، ہم علی بابا 40 شور اور فلانا اور ڈنگنا، اور پھر وہ نیب کدھر گیا جو وہ کہہ رہے کہ نیب کا چیئرمین ہم نے کنسنسس سے لگایا، اس نیب میں کسی ایک کو پکڑا ہوا ہے، کسی ایک کے اوپر کیس بنا ہوا ہے، وہاں پہ صرف یہ پنجاب کی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ جو وزیر اعظم صاحب ہیں، ایکس وزیر اعظم صاحب، ان کے کیس کے علاوہ تو آپ کو کوئی اور نظر ہی نہیں آ رہا۔ سو یہ بات کہنا، یہ گڈ گورننس کی جو بات یہ کرتے ہیں، اور پھر آپ یہ مجھے بتا دیں لا اینڈ آرڈر میں کہاں تک اچیومنٹ ہوئی، کہاں پہ انہوں نے اچیومنٹ کی، کیا کراچی کے مسائل انہوں نے حل کر دیا، کیا بلوچستان میں اس وقت لا اینڈ آرڈر کے صورتحال ٹھیک ہے، کیا مرکز اسلام آباد میں صورتحال ٹھیک ہے، کیا اتنے مسائل چھوڑے ہیں کہ اس وجہ سے یہ چیزیں حل نہیں ہو سکتی، لوڈ شیڈنگ کے معاملہ بھی اس کی بھی کچھ ایسی صورتحال ہے۔ سنیں، اگر پچھلوں نے خراب کی، اگر پچھلوں نے خراب کیا تو پچھلوں کو سزا کس نے دینی تھی؟ انہوں نے دینی تھی نا۔ یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا روڈوں پہ لوگوں کے جو لوٹا ہوا دولت ہے ان کے پیٹوں سے ہم نکالیں گے، آج کدھر گئے وہ؟ مجھے جواب دینے تھے، طلال چودھری صاحب دعوے بڑے کیے گئے تھے، بہت باتیں کی گئی تھی، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بڑی باتیں کی گئی تھی، مگر اقدامات نظر نہیں آ رہے، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا۔ دیکھیں ہم سے نا 5 سال کا حساب 1 سال میں نہیں مانگا جائے، اور یہ جو مسائل ہیں یہ کوئی 6 ماہ کے پیدا کردہ نہیں ہے، یہ پچھلے 12-14 سال کے مسائل ہیں،
اور جبکہ 1 میگا واٹ بجلی نہ بنا، جبکہ ڈسٹریبیوشن سسٹم ٹھیک نہ ہوا، جبکہ کرپشن کے وہ انتہا کو پہنچا پاکستان کا نام کہ پاکستان کا نام ہی کرپشن اور بدامنی سے جڑ گیا. ہم نے حکومت جب لی ہے اس کے بعد آپ دیکھیں ڈے بائی ڈے کتنے پروجیکٹ شروع کیے. میں گڈانی سے شروع کروں، میں طلال صاحب آپ کے ساتھ بات بڑی سیدھی سی ہے. طلال صاحب آپ کے ساتھ بات بڑی سیدھی سی. عوام کو ابھی تک کوئی ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا. لوڈ شیڈنگ کی آپ بات کریں اتنی ہی لوڈ شیڈنگ ہے جتنی پچھلی حکومتوں میں تھی. دیکھیں لوڈ شیڈنگ میں بالکل جو پیداوار ہے وہ بڑی ہے، وہ آپ کو اسٹیٹکس لا دیتے ہیں، وہ پچھلی حکومت کے بھی وہ بڑی ہے. اس کے بعد ہاں ابھی اتنا ریلیف یا اس طرح کا اس نہیں پہنچے کہ جہاں کہا جا سکے کہ سیٹسفیکٹری ہے. انشاءاللہ تعالی یہ وعدہ میاں نواز شریف کا کہ اپنے اس دور میں اس بحران سے، اس اندھیروں سے پاکستان کو نکال کے روشنیوں کی طرف لے کر جائیں گے، اور انشاءاللہ جائیں گے. آپ مجھ سے منصوبوں کی بات کر لیں، آپ مجھ سے اس کے میں آپ کو باری باری گنوا دیتا ہوں کہ کتنے منصوبے شروع کیے گئے. نہیں آپ کی بات کافی ہمارے پاس وقت کم ہے. اچھا سعید غنی صاحب، یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پچھلی حکومتوں نے کچھ نہیں کیا، آپ کی جماعت رہی ہے 5 سال حکومت کی، کیا واقعی ایسی ہی صورتحال تھی کہ توانائی کے بحران کو لے کر، دہشت گردی کو لے کر پیپلز پارٹی نے کچھ نہیں کیا 5 سالوں میں؟ دیکھیں جو حقائق ہیں، جو فیکٹس ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہتے ہیں. ابھی 3-4 دن پہلے پوری تفصیل مختلف اخباروں میں چھپی ہے کہ اس وقت جتنی بجلی کی پیداوار ہے وہ ایگزیکٹلی اتنی ہے جتنی آج سے 1 برس پہلے تھی. تو میرے بھائی جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نئے اس میں اضافے کر دیے تو وہ اضافہ کہاں غائب ہو گیا ہے تو وہ یہی بتا سکتے ہیں. آج میں نہیں کہتا ہوں، ان کے خود جو واٹر پاور کے منسٹر ہیں وہ قوم سے معافی مانگتے ہیں کہ وہ لوڈ شیڈنگ کنٹرول نہیں کر پا رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ افطار کے وقت اور سحری کے وقت لوڈ شیڈنگ نہیں ہوگی، ہم اپنے اس وعدے پر بھی قائم نہیں رہ سکے ہیں. اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مل کے دعا کریں کہ وہ بارشیں کر دیں اور جو گرمی کا ٹیمپریچر ہے وہ کچھ کم ہو جائے تاکہ ہمیں ریلیف مل جائے لوڈ شیڈنگ میں. اس سے زیادہ ناکامی کا اعتراف کیا ہو سکتا ہے کسی حکومت کا کہ متعلقہ وزیر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ پر یہ چھوڑ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ گرمی کم کر دو، آپ بارشیں کر دو تاکہ کچھ لوگوں کو لوڈ شیڈنگ سے کمی، اس میں لوڈ شیڈنگ میں ہم کمی کر سکیں. یہ میں نے نہیں کہا، ان کے وزیروں نے کہا ہے. اور آج بھی نندی پور کا انہوں نے کس دھوم دھام کے ساتھ افتتاح کیا. ان سے پوچھیں کہ نندی پور میں کیا ہو رہا ہے، کتنی میگا واٹ بجلی وہاں سے آ رہی ہے. یہ گدو میں گئے، وہاں جا کر انہوں نے افتتاح کیا. ان سے پوچھیں کہ گدو پاور سے ان کو کتنی بجلی مل رہی ہے. یہ چکوال میں جا کر ایک اور پلانٹ بھی انہوں نے کوئی شد کیا تھا، 3 غالب انہوں نے کیے ہیں. ان سے پوچھیں کہ کتنی بجلی آج تک اس سسٹم کے اندر ڈال سکے ہیں. صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے 6 مہینے میں 8 مہینے میں یہ افتتاح کر دیا ہے، وہ انہوں نے جا کے پھیتے کاٹ لیے، تقریریں کر لی. لیکن گراؤنڈ پہ اس وقت جا کر دیکھیں تو ان پلانٹس کے اندر سے 1 میگا واٹ بجلی گراؤنڈ پہ کوئی ایسا نہیں پڑا. اچھا اس وقت ایک سیکنڈ ذرا مجھے بات پوری کرنے دیں. دیکھیں میاں صاحب نے غالباً آج یا کل جا کر وہ چکوال اور مندرا کے روڈ کا افتتاح کیا ہے. آپ کو پتا یہ کون سا روڈ ہے؟ یہ وہی ہے جس کے لیے پیسے پرویز اشرف صاحب نے دیے تھے اور سپریم کورٹ نے اس پہ سوموٹو لیا تھا اور وہ روک دیا تھا پروجیکٹ کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اگر ہمارا وزیر اعظم کر رہا ہے تو وہ جی کرپشن ہو رہی ہے، کوئی لوٹ مار ہو رہی ہے اور غلط طریقے سے ہو رہی ہے، اور میاں صاحب جا کے اسی منصوبے کا افتتاح کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے بڑا کام کر دیا ہے. اور دوسری میرے بھائی بتا رہے ہیں کہ نیب کا انہوں نے لگایا، الیکشن کمیشن کا لگایا. بھائی وہ کانسٹیٹیوشنل بائنڈنگ ہے آپ کے اوپر، وہ آپ بغیر مشاورت کے کر نہیں سکتے. وہ کام تو حکومت کو کرنا ہے. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا نقطہ آ گیا، آپ کا نقطہ آ گیا. اچھا علی محمد خان ہمیں بھی جوائن کرے، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما. بجلی کے معاملے پہ بات ہو رہی ہے. علی آج خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں، انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم بجلی بند کر دیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ رسپانسبل بیان تھا ایک وزیر اعلیٰ کو؟ ایک صوبے کی وہ سربراہی کر رہے ہیں اور انہیں ایسا بیان دینا چاہیے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے حکومت کی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے. بیان پہ تو میں تبصرہ کروں گا. پرویز خٹک کو آخر اس نہج تک کس نے پہنچایا کہ وہ صوبہ جو پورے پاکستان کے لیے فرنٹ لائن صوبے کا کردار ادا کر رہا ہے، پچھلے 40 سال سے جل رہا ہے، اس کو انعام میں یہ ملا ہے کہ بجائے اس کو کلیمٹی ہٹ ایریا ڈکلیئر کرنے کے، ہنگامی حالت والا صوبہ ڈکلیئر کرنے کے، سب سے زیادہ تو آپ نے جو ہے ظلم کا بازار گرم کیا بنو میں، جہاں پہ آئی ڈی پیز آئے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں سے 18 سے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے اور ٹرانسفارمر جو بنو میں خراب ہوتا ہے مہینے تک آپ اس کا پوچھیں بھی مت.
تو یہ جو باتیں کرتے تھے کہ لوڈ شیڈنگ ختم کریں گے، ان کے اپنے وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوتے تھے کیمپ آفس میں، ہاتھ میں وہ ہاتھ والا پنکھا لے کے بیٹھے ہوتے تھے اور میٹنگز کرتے تھے. اگر وہ اس وقت اگر وہ باتیں صحیح تھی تو آج وہ باتیں کہاں ہیں؟ اور دیکھیں یہ ہر سیاستدان کو شوق ہوتا ہے کہ جا کے اس کا یہ حل تو نہیں کہ وزیر اعلیٰ ایک دھمکی دیں اور کہیں کہ اگر وہاں سے گندم بند کی جا سکتی ہے تو یہاں سے بجلی بند کی جا سکتی ہے. ملک ایسے موڑ پر کھڑا ہے جہاں پر احتجاج کی اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے، اور ایسی صورتحال میں اس طرح کے بیانات دینا. اس کا حل جناب یہ ہے کہ آپ ووٹوں کے پیچھے سیاست چھوڑ کے قوم کی فکر کریں. آپ ایسے منصوبوں کے پیچھے جاتے ہیں جہاں پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلیگ شپ پروجیکٹ بنا دوں گا، تختی لگ جائے گی تو مجھے اگلے الیکشن میں ووٹ مل جائیں گے. آپ مجھے یہ بتائیں، سمپل یہ پلس مائنس کی بات ہے کہ پاکستان کی ضرورت آج 18,000 میگا واٹ پلس مائنس ہے. 19,000 میگا واٹ سے زیادہ ہماری کیپیبلٹی ہے. آج ہم جو نئے منصوبے بنا رہے ہیں وہ مستقبل میں کام آنے ہیں. آج کی ضرورت کے لیے آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ آپ یہ جو میٹرو ٹرینوں میٹرو بسوں پہ پیسے لگا رہے ہیں وہ اٹھا کے آپ دیں آئی پی پیز کو، اپنی پروڈکشن کیپیبلٹی بنائیں. آپ کی اپنی سیکٹری جو ہے وہ جو سیٹی صاحبہ وہ فرما گئی ہیں کہ اگر نئے ہم بنا بھی دیں تو آپ کے موجودہ سیٹ اپ میں کیپیبلٹی نہیں اٹھانے کی. آپ نے پچھلے ایک سال میں واپڈا کی جتنی کیپیبلٹی ہے، جو لائنز ہیں، جو گریڈ سٹیشنز ہیں، ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ کیپیبلٹی آپ کے پاس 19,000 ہے، ریکوائرمنٹ 18,000 ہے. آپ یہ کیپیبلٹی حاصل کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس میں پیچھے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ مجھے اس کا جواب لینے دیں طلال چودھری سے جواب لے لیتے ہیں. مجھے جواب لینے دیں. اچھا طلال چودھری صاحب، یہ جو تنقید کی جا رہی ہے، ایک تو یہ کہ یہ جو میٹرو ٹرین جیسے منصوبے ہیں یہ پروڈکٹیو نہیں ہیں، ان کا اس طرح سے فائدہ نہیں ہے، پیسوں کی ضرورت کہیں اور ہے. اور پھر وہی بات کہ یہ تمام منصوبے شروع تو کیے جا رہے ہیں، مگر کیا یہ منصوبے ضروری ہیں؟ اس وقت قوم کی ترجیحات کوئی اور نہیں ہے؟ دیکھیں، حکومت جو ہے نا وہ بہت بڑی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ. آپ کوئی حکومت کبھی بھی حکومت ایک سائڈ پہ نہیں چلی یا کہ صرف ایک ڈپارٹمنٹ پہ. یہ آپ کو ایک ٹائم پر ہر جگہ کام کرنا پڑتا ہے. اور یہ بجلی کے منصوبے جو آج 2,000 ارب جو کہ اس وقت اس میں لگائے گئے ہیں، جو کہ بجٹ میں یہ بجلی کے منصوبے سب سے زیادہ بڑی پرائورٹی ہے. لیکن اس کے ساتھ یہ میٹرو ٹرین ہو، یہ میٹرو بس ہو، اس کے ساتھ ایجوکیشن کے دانش اسکول ہو، اس کے ساتھ ہمارے دل کے ہاسپٹل ہوں، اس کے ساتھ مفت دوائیاں ہوں، اس کے ساتھ بچوں کو فری ایجوکیشن ہو، یہ بھی ہم ساتھ ساتھ سب کچھ کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا لون سکیم جو کہ نوجوانوں کو دی گئی، وہ کس نے دی ہے؟ اور اس لون سکیم میں فیس امبرسمنٹ، لیپ ٹاپ اور وظیفے، یہ تمام چیزیں بھی ساتھ ساتھ چل. چیئرمین کون ہے؟ نام لے لیں اس لون سکیم کا. یہ ساتھ ساتھ ساری چیزیں بھی چل رہی ہیں. چیئرمین کون ہے؟ طلال صاحب. علی محمد خان صاحب پوچھ رہے ہیں کہ یہ تمام. جی، میں علی محمد صاحب کی پوری تسلی کراتا ہوں، فکر نہ کریں. چیئرمین جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے وہ ہے جو 1 روپیہ وہاں سے نہیں لیتی، جن کا اتنا سا اختیار نہیں، وہ صرف نواز شریف صاحب کی بیٹی ہیں. کیونکہ یہ نوجوانوں کو نواز شریف کے لیے بھی میرٹ ہوتا ہے. نواز شریف کی بیٹی ارب روپے اپنی بیٹی کو دے دیے. چوائس ہے، وہ ہماری پارٹی کی چوائس ہے. علی خان صاحب بات کرنے دیں. جی طلال صاحب اپنی بات پوری کیجیے. ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے آپ. یہ ہماری پارٹی پاکستان کے 100 ارب روپے وزیر اعظم کی بیٹی کو کیوں مل رہے ہیں؟ بھائی جان، یہ اس کا حساب قوم نے کرنا ہے. ہمیں قوم نے مینڈیٹ دیا ہے. ہم فیصلہ، ہم اپوزیشن ہے، ہم ڈیمانڈ کریں گے. کیا کرائیٹیریا تھی؟ کیا صرف شریف خاندان کی بیٹی ہونا کافی ہے؟ جہاں چاہیں گے کیا صرف شریف خاندان کا رشتہ دار ہونا کافی ہے؟ کیا پاکستان میں میرٹ یہ رہ گیا کہ آپ کا تعلق شریف خاندان سے ہو؟ مگر علی خان صاحب وہ کہتے ہیں کہ سال گزر گیا، کرپشن کا کوئی کیس نہیں آیا. طلال چودھری سے پہلے آپ بات کی، کیا کریڈیبلٹی ہے؟ انہوں نے کہا سال گزر گیا، کرپشن کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا. کو اپنے خاندان کی مرضی سے چلانا ہے یا میرٹ میں چلانا ہے؟ بے شک پاکستانی میرا حق ہے کہ میں ڈیمانڈ کروں. دیکھیں طلال چودھری صاحب اور علی محمد خان یہ کوئی تقریری مقابلہ نہیں کہ جو زیادہ اونچا بولے گا وہ جیت جائے گا. دلیل کے ساتھ بات کیجیے. علی خان صاحب، طلال چودھری کہتے ہیں کہ سال گزر گیا، کرپشن کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا. کہ آپ اس ملک کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟
آپ نے اس ملک میں میرٹ سسٹم لانا ہے یا اس ملک میں اپنے ماما چاچا کی سیاست کرنی ہے؟ 100 ارب روپے کا منصوبہ اپنی بیٹی کو سر کرنے کے لیے دے دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ٹھیک ہے طلال چودھری صاحب، یہ جو تنقید کی جا رہی ہے کہ وسائل کے حوالے سے اور بڑے بڑے پروجیکٹ کے حوالے سے، اس پر مسلم لیگ نون کا کیا موقف ہے، کیا وجوہات ہیں، اور مسلم لیگ نون بحیثیت جماعت ان تعیناتیوں کے حوالے سے کیا موقف رکھتی ہے؟ دیکھیے ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، اس میں پھر اس کے بعد پارٹی کی مرضی ہوتی ہے کہ کس کو کون سی پوزیشن دینی ہے۔ نہیں مینڈیٹ آپ کو انصاف کام کرنے کا سمجھتے ہیں، مرضی کرنے کا نہیں ملا۔ آپ سن لیں نا، آپ سن لیں، آپ صبر کریں، جو کل زرداری صاحب نے بات کی ہے اور اس کے بعد ہم بہتر جانتے ہیں کہ کہاں کس کو کھلانا ہے۔ یہ جو کے پی کے ہے، اس میں اگر وزیر اعلیٰ کے 5 رشتے دار جو ہیں وہ ممبر بھی ہیں، وہ صوبائی اسمبلی بھی ہے، علی محمد صاحب طلال چودھری کو بات پوری کرنے دیں، پھر مجھے بریک بھی لینی ہے۔ بادشاہوں والی سیاست آپ کرتے ہیں نا، اس کو چھوڑ دیں۔ یہ بچارے ان کا کام ہی احتجاج ہے، یہ سن اس لیے نہیں سکتے کہ کے پی کے میں چلے مجھے بریک لینی ہے، بریک کے بعد میں واپس آتا ہوں۔ طلال چودھری صاحب اور علی خان صاحب موجود ہیں، آپ وہاں پہ خسرے سے بچے مرتے ہیں، آپ کو پورا موقع ملے گا اپنی بات کرنے کا، بلکہ ڈسکشن میں سعید غنی صاحب کو اور اجمل وزیر خان صاحب کو بھی شامل کرنا ہے۔ پروگرام آن دا فرنٹ میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ بات ہو رہی ملک کے سیاسی منظرنامے کی اور احتجاجی سیاست کی، اور طلال چودھری، سینیٹر سعید غنی، اجمل وزیر خان اور علی محمد خان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر سعید غنی صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں۔ پہلے آپ کو بات کرنے کا موقع کم ملا، پوچھنا آپ سے یہ چاہتا تھا کہ عمران خان کی جانب سے جو کال دی گئی ہے احتجاج کی، اب زرداری صاحب نے تو کہہ دیا کہ وہ متفق ہیں کہ جانچ پڑتال ہونی چاہیے، دھاندلی کے جو الزامات ہیں تحقیقات ہونی چاہیے۔ اگر آپ اصولی طور پر عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر کیا اس کے احتجاج میں بھی شامل ہوں گے یا نہیں؟ رحمان، دیکھیں، پیپلز پارٹی الیکشن کے پہلے دن سے یہ کہہ رہی ہے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، اور یہ جو آر او الیکشن کی ٹرمینالوجی ہے یہ بھی آصف زرداری صاحب نے پہلے دن استعمال کی تھی، اس کے بعد پھر باقی لوگوں نے اڈاپٹ کی ہے۔ تو دھاندلی کی حد تک پی ٹی آئی کا جو موقف ہے انہیں ہمیشہ اس کو بالکل درست سمجھا ہے اور سپورٹ کیا ہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، دھاندلی پر ان کا موقف بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارا جو اعتراض تھوڑا بہت رہا ہے وہ ان کے طریقہ کار پر رہا ہے کہ پی ٹی آئی جو مطالبات کر رہی تھی وہ حکومت سے تھے، اور جو مطالبات تسلیم کرنے کا اختیار تھا وہ شاید حکومت کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی اس چیز سے نہیں رک رہی اور کنٹینیوٹی کے ساتھ وہ پریس کر رہے ہیں اس ایشو کو اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، اب وہ مارچ کی بات کر رہے ہیں 14 اگست کے لیے، تو یہ حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کسی طرح کوئی ڈائیلاگ شروع کرے۔ آپ کی جماعت کو کیا لگتا ہے دھاندلی ہوئی ہے 2013 کے جو انتخابات تھے ان میں گڑبڑ ہوئی؟ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں نا، میں نے تو آپ کو کہا کہ یہ آر او الیکشنز کی ٹرمینالوجی آصف علی زرداری صاحب نے استعمال کی تھی، اور الیکشن کے دوسرے دن کہا تھا انہوں نے کہ یہ آر او کے انتخابات تھے اور انہوں نے کروائے سارے الیکشنز۔ تو یہ تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں، اس میں تو کوئی دوسری رائے ہماری نہیں ہے۔ لیکن آصف علی زرداری صاحب کا جو کل کا بیان ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت اس تناظر میں ہے کہ اس وقت کنفرنٹیشن کی صورتحال زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، میں کنفرنٹیشن کی طرف۔ حکومت جس کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر کو بہت زیادہ اوپر نہ جانے دے، وہ بجائے اس کو کم کرنے کے اس میں اضافے۔ انہوں نے کہا پیپلز پارٹی، میں ان کا بیان آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی خاموش نہیں بیٹھے گی۔ نہیں، پیپلز پارٹی خاموش پہلے بھی نہیں تھی۔ دیکھیں، اگر لوڈ شیڈنگ کی یہ صورتحال ہوگی اور وزیر جو ہے پانی اور بجلی کے وہ اس طرح بیٹھ کر ناکامی کا اعتراف کریں گے، لوگ سڑکوں پر آئیں گے، تو پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کر سکتی کہ لوگوں کے ساتھ اپنی آواز کو نہ ملائے۔ اگر لوڈ شیڈنگ ہوگی ہم شور کریں گے، اگر مہنگائی ہوگی ہم بات کریں گے، اگر بجلی مہنگی کریں گے تو ہم بات کریں گے، اگر بے روزگاری ہوگی تو ہم بات کریں گے۔ ابھی یہ طلال کہہ رہے تھے کہ ہمارے اوپر کرپشن کا کوئی الزام نہیں ہے، تو میں ان کو بتا دیتا ہوں کہ یو پی ایل کے شیئر جو ابھی انہوں نے بیچے ہیں، $400 ملین کا ٹیکہ لگایا اس کے اندر، $400 ملین کا۔ اس کی تفصیلات ہم سینٹ میں آ کر ان کو دے دیں گے کہ کس طرح انہوں نے کام کیا ہے۔ نندی پور کی جو بات یہ کر رہے تھے اس میں 18 ارب روپے کا ٹیکہ لگایا اس کے اندر، اور یہ جو 500 ارب آئی پی پی کو دی آج تک اس کی آڈٹ رپورٹ کے اندر ایک بیان دیتے ہیں، آپ کی جماعت کے جو لوگ دوسرے بیٹھے ہیں وہ دوسرا بیان دیتے ہیں، گیلانی صاحب ایک بات کریں، کوئی فرق نہیں ہے، نثار کھوڑو صاحب جو ہے وہ دوسری بات کریں، تو یہ جو بیانات ہیں یہ کیا کنفیوژن ہے پارٹی کے اپنے اندر یا کوئی اور معاملہ ہے؟ رحمان، پیپلز پارٹی سے زیادہ واضح موقف کسی اور جماعت کا نہیں ہے، کسی بھی شعبے آپ مجھ سے پوچھ لیجئے۔ فرق کیا ہے
کہ اگر آپ مجھ سے کوئی بات پوچھیں گے اور میں وہ بات جب آپ کو کہوں گا تو میرا کہنے کا انداز کچھ مختلف ہوگا. وہی بات آپ پیپلز پارٹی کے کسی اور شخص سے پوچھیں گے وہ وہی جواب آپ کو دے گا. یہ بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ یہ کہیں میری ذاتی رائے ہے, میری پارٹی کی رائے نہیں ہے. تو پارٹی کے رہنما ہے تو پارٹی کی ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. نہیں دیکھیے یہ بعض اوقات ہوتا ہے جب میں بھی اپنی بات کا اظہار کرتا ہوں تو میں اکثر اوقات یہ کہتا ہوں کہ یہ میری ذاتی رائے ہے, پارٹی کی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ پارٹی کی رائے مجھ سے پوچھیں گے, پارٹی کی پالیسی مجھ سے پوچھیں گے تو میں اس پر آپ کو جواب دوں گا کہ پارٹی کی پالیسی کیا ہے. جو گیلانی صاحب کے بیان کے اوپر ساری بحث ہو رہی تھی, میں ابھی بھی آپ کو کہتا ہوں کہ آپ تمام لوگوں کے بیانات اٹھا کے دیکھ لیجئے, مقصد تمام باتوں کا ایک ہی ہے, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. انداز بیان مختلف سب کا ہو سکتا ہے. پیپلز پارٹی میں مقصد سب کا ٹھیک ہے. اچھا مجھے اجمل وزیر صاحب کے لیے, اجمل وزیر صاحب, چودھری برادران ماشاءاللہ بہت بڑے سیاستدان ہیں, مگر یہ روزانہ قادری صاحب سے ملاقاتیں, اور آج ایک بیان آیا رانا مشہود کا, ان کا یہ کہنا ہے کہ چودھری صاحبان اپنی مردہ سیاست کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ تاثر کس حد تک درست ہے؟ آخر پارٹی کا اپنا موقف کیا ہے؟ کیوں پارٹی دوسروں کے ساتھ ہمیشہ الائن ہوتی ہے, ہمیں نظر آتی ہے؟ دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ ہمارا تو ایک جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے ساتھ ایک 10 جو نکات تھی وہ ہوا ہے, ہمارا ایگریمنٹ ہوا ہے, ہم اس پہ قائم ہیں. ہم یہ تو نہیں کر سکتے کہ ہماری ایک جماعت کے ساتھ یا ایک قیادت کے ساتھ ایک بات ہو جائے اور پھر جو ہے نا ہم اس پہ انا کا مسئلہ بنائیں. ظاہر ہے جب ہماری انڈرسٹینڈنگ اس کے ساتھ ہو چکی ہے 10 نکات پہ, تو ہم اس کے پاس جائیں گے بھی صحیح اور بات بھی کریں گے. اور ہماری جو قیادت ہے انہوں نے کبھی یہ سریا نہیں رکھا ہوا ہے گردن میں, وہ بڑے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, وہ ہر جگہ جاتے, سب سے ملتے, صرف ڈاکٹر طاہر القادری صاحب سے نہیں, ہم اور دوسرے سیاسی جماعت کے جتنے بھی لیڈران ہیں پاکستان کے, میں خود بھی ساتھ تھا چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ, ہم مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گئے تھے, ہم آفتاب شیرپاؤ کے پاس گئے تھے, ہم دوسرے سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ سے ملتے ہیں, پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ سے ملتے ہیں, سب سے ملتے ہیں, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ملک کو جو درپیش مسائل ہے اس کا یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ اہل نہیں ہے, وہ حل نہیں کر سکتا. مثلا میں آپ کو دو آپ کیا چاہتے ہیں؟ عمران خان کا جو مڈ ٹرم کا مطالبہ ہے, عمران خان کا جو مڈ ٹرم کا الیکشن کا مطالبہ ہے, کہتے ہیں اگر میرے مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو مڈ ٹرم الیکشن ہونا چاہیے. آپ کی جماعت کیا کہتی ہے, ہونے چاہیے مڈ ٹرم الیکشن؟ دیکھیں میری بات سنیں, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ اگر 2000 یہ جو الیکشن ہوا ہے 11 مئی کا, اس میں کیا کیا ہوا ہے وہ ساری چیزیں سامنے آنی چاہیے. اس کے بعد پھر ایک تھوڑا سی صفائی بھی ہونی چاہیے اور تھوڑا سا یہ ریفارمز ہو کر پھر الیکشن ہونا چاہیے, اس طرح نہیں. لیکن میرا مان ایک سیکنڈ مجھے آپ دو گے, میں آپ کو 2-3 چیزیں بتا دوں جو امپورٹنٹ ہے اس وقت. پہلی بات یہ کہ میں وہی بتا رہا ہوں, آئی ڈی پیز کا مسئلہ ہے, 8 لاکھ لوگ آئی ڈی پیز بن چکے, اس کے حوالے سے جو حکومت کا مسئلہ ہے, جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اس نے ابھی تک کیا کیا ہے, گراؤنڈ پہ کیا کر رہی ہے, فوٹو سیشن ہو رہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. کہتے ہیں ہم نے پیسے ریلیز کر دیے, بھائی پیسے ریلیز ہو گئے لیکن پیسے وہاں کے لوگوں تک تو پہنچے نا, آئی ڈی پیز تک. وہ تو 8-8 گھنٹے لائنیں لگا کر کھڑے, وزیرستان کے آئی ڈی پیز سارا دن روزوں کے ساتھ لائنیں لگا کر کھڑے. ایک دوسری بات یہ کہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے میٹرو بس اور دوسری چیزوں کے. اس وقت ہمارے ملک کو ڈیموں کی ضرورت ہے. یہ جو مسئلہ بنا ہوا ہے بجلی کا, اس میں آپ نے بادشاہ ڈیم کا کیا کیا, دوسرے جو ڈیمز ہے اس پہ آپ کیا کر رہے ہو. پاکستان اگلے 10 سال میں بنجر ہونے جا رہا ہے, انڈیا ڈیموں پہ ڈیم بنا رہا ہے. آپ کا نقطہ آگے, مجھے انہی دونوں کا جواب لینے, دونوں باتوں کا جواب لینے دیں طلال چودھری سے. طلال, ایک تو آئی ڈی پیز کے حوالے سے بتائیے, اتنی کہا جا رہا ہے کہ بری صورتحال ہے, وفاقی حکومت نے کچھ نہیں کیا, اور پھر ڈیم ہماری ترجیحات میں شامل نہیں ہے, ڈیم نہیں بننے چاہیے, جو بھی بات اجمل وزیر نے کی. دیکھیں سب سے پہلے تو بہت بڑی کامیابی جو ہے وہ داسو ڈیم کی ہے, جس پہ فنانس ہمیں نہیں مل رہا تھا, لیکن اس گورنمنٹ نے اس کی فنانس حاصل کی اور وزیر اعظم نے اس کے کام کا آغاز کیا, وہاں پر زمین لینے کا, دوسرے کاموں کا آغاز کیا. بالکل ڈیم بننے چاہیے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ رن آف ریور یہ جو داسو ہے جہاں پہ بھاشا, یہ سارے 6 ڈیمز بنتے ہیں, یہ 6 کے 6 جو ہے بننے چاہیے, اور اس میں کوئی دو رائے نہیں. لیکن ذرا دیکھیے نا, یہ کون لوگ باتیں کر رہے ہیں جو پچھلے 10 سال حکومت میں رہے, جنہوں نے ڈیم تو کیا, جنہوں نے ایک تالاب بھی نہیں بنایا پاکستان کے لیے, جنہوں نے بجلی کے منصوبے تو کیا 1 میگا واٹ بھی پیدا نہیں کیا. یہ بالکل یہ مانے آج
کہ یہ ناکام ہوئے تھے. اور میرا خیال ہے چودھری برادران وہ پولیٹیشین ہے، پولیٹیشنز کو چاہیے کہ جب اقتدار ایک وزیر اعظم ہے سابق، ایک ڈپٹی وزیر اعظم ہے، اچھے دور میں ہی چھوڑ دیں. اس سے پہلے کہ 2 سیٹیں رہ گئی ہیں، اگلی دفعہ 0 رہ جائے گی. تو وہ تو کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن، دیکھیں ان کا چیلنج بڑا کھلا ہے، وہ کہتے ہیں مڈ ٹرم الیکشن کرا لیں آپ. وہ تو 2002 میں اجمل وزیر صاحب نے، ان کی پارٹی نے اس دفعہ اپنا نام بھی بدل لیا ہے. پہلے پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم تھی، اب پاکستان مسلم لیگ قادری لیگ رکھ لیا ہے. تو کہنے کا مطلب ہے اگر ایک مولوی ایک دینی رہنما کے وہ جماعت پوری اس کے لیے بن جائے گی تو کیا جماعت کا حال ہوگا؟ آپ لوگ بھی مولانا کو 1.5 منسٹری دے دیتے ہیں جس وقت ہم صرف ایک ملاقات کر لیتے ہیں. طلال صاحب، ہم نے ایک ملاقات کی مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ، آپ نے شام کو 8 بجے اس کو 2 منسٹری دے دی، حالانکہ 1 سال سے آپ نے ٹرک کے بتی کے پیچھے اس کو لگایا تھا. تو آپ بھی تو اس طرح کر رہے ہیں نا، آپ بھی تو مانے. جی طلال جس سے ہم ملاقات کرتے ہیں آپ اس کو فوراً ایکوموڈیٹ کرتے ہیں، ویسے آپ نہیں کرتے ہو. جس دن الیکشن لڑا ہم نے، اس دن بھی یہ تمام جماعتیں ہماری مخالف تھی. نون نے اکیلے الیکشن لڑا اور سویپ کیا. اب بھی کوئی احتجاج کرے گا، کوئی تنقید کرے گا، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی وہ مڈ ٹرم الیکشن کے مطالبے پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ وہ کہتے ہیں اب تو سارے انتخابی عمل کی جانچ پڑتال ہونی چاہیے، ہمیں تو پورے انتخابی عمل پہ شک ہے. آپ کی جماعت اب کیا کرے گی؟ دیکھیے، اس کے لیے پروسیس پروسیجر موجود ہے. الیکشن کس نے کروایا تھا؟ کس طرح الیکشن کمیشن نامزد ہوا؟ کس کی حکومت؟ بالکل، یہ بڑی ضروری بات نون لیگ نے کروایا. الیکشن کس نے کروایا تھا؟ یہ ضروری بات ہے. اور اس وقت اور پرویز علی صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر تھے جب یہ الیکشن کا انعقاد ہوا ہے، جب آخر میں انہوں کے ہوتے ہوئے یہ نگران سیٹ اپ بنا ہے. اور میرے بھائی، یہ تمام پروسیس 18ویں ترمیم کے ہوا جس میں آپ تمام حصہ تھے. نون لیگ نے نہ الیکشن کروایا، ہم نے تو حصہ لیا. ٹھیک ہے، چلیں، مجھے یہ مڈ ٹرم الیکشن والا معاملہ ہے بڑا اہم ہے. اچھا طلال صاحب، میں آپ سے اور بھی نکتہ لوں گا، خاص کر مجھے بات پوچھنی ہے علی محمد خان سے کہ مڈ ٹرم الیکشن کا جو مطالبہ ہے وہ آخر عمران خان کا مطالبہ کیا ہے؟ پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام میں بریک کے بعد پھر سے خوش آمدید. پہلے تو ملک میں صرف احتجاج کی باتیں ہوتی تھی، مگر آج کل باتیں ہو رہی ہیں مڈ ٹرم الیکشنز کی. اور مڈ ٹرم الیکشنز کا جو بات سب سے اہم رہنما عمران خان ہے جنہوں نے یہ بات کی ہے. علی محمد خان صاحب، عمران خان نے بات کی ہے کہ اگر ان کے مطالبات تسلیم نہ کیے گئے تو مڈ ٹرم الیکشن ہی واحد آئینی راستہ. آپ کو لگتا ہے کہ ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے؟ ایسے وقت میں الیکشنز ہو سکتے ہیں پھر سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یار یہ بات میں آپ کو، یہ بسم اللہ پہلے میں نے اس لیے پڑھی ہے کہ یہ شیطان وغیرہ سارے بھاگ جائیں جو گلو بٹس جو ہیں وہ طلال بھائی کی پارٹی نے چھوڑے ادھر ادھر. یہ رمضان میں بھی انہوں نے ایک گلو بٹ چھوڑا، ہمارے پیچھے الیکشن کمیشن بھیجا. دیکھیں، یہ جب سے ہم پیدا ہوئے نا، طلال اور میں اور یہ وزیر اور یہ جو اپنا سعید بھائی تھوڑے ہم سے بڑے ہیں، ہم نے یہی سنا ہے بڑے نازک حالات ہے جی. بڑے یار، یہ نازک حالات اس کے لیے ہوتے ہیں جس کی حکومت ہوتی ہے، کہتے ہیں مت چھڑو، مجھے کھانے دو، مجھے کرنے دو، بڑی دعاؤں سے مرادوں سے مجھے حکومت ملی ہے. یار یہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہے. ہم کانسٹیٹیوشن کے اندر رہتے ہوئے بات کریں گے، یا تو آپ آئین سے آرٹیکل 52 ختم کر دیں، اسمبلیاں توڑنا. ابھی الیکشن ہوئے 1 سال ہوا ہے. دیکھیں علی محمد خان صاحب، اسمبلیاں توڑنا، نئے سرے سے اسمبلیاں بنانا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ سب کچھ پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آئے گا؟ مجھے ایک بات بتائیں، یہ آج بڑا پاکستان پولیٹیکلی اسٹیبل ہے نا کہ پاکستان کے وزیر اعظم جس لاہور سے تعلق، جو وزیر اعلیٰ جس لاہور سے تعلق، اسی لاہور میں انہی جاتی عمرہ کے ساتھ ہی لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، ان کو شہید کر دیا جاتا ہے. بڑی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. کراچی میں روزانہ 15-20 بندے مر رہے ہیں، بڑی پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے. آپ پاکستان میں مجھے جگہ بتا دیں جہاں پہ کوئی کام اچھا ہو رہا ہے. نہیں تو اگر حکومت مداخلت کرتی ہے تو تحریک انصاف کیا کرے گی؟ جب دوسرے جنگ عظیم میں محمد علی خان صاحب، جب دوسری جنگ عظیم میں انگلستان جنگ کے دوران ہوتے ہوئے الیکشن لڑا کر سکتے تھے، تو میرا کوشچن یہ ہے کہ کیا مڈ ٹرم الیکشن یہ کوئی ایسی ہم نے کوئی
چاند مانگ لیا. ہم نے ابھی ڈیمانڈ بھی نہیں کیا, لیکن اپنے نواز شریف صاحب نے بے نظیر بھٹو جو مرحوما ہے ان سے نہیں ڈیمانڈ کی تھی, بے نظیر صاحب چلیں آپ کا نقطہ آ گیا, ہم یہ ڈیمانڈ کر سکتے ہیں اور یہ ایک اچھا وے آؤٹ ہوگا. ٹھیک ہے, وے آؤٹ ہوگا. طلال چودھری صاحب, واقعی یہ وے آؤٹ آپ کو لگتا ہے یہ اچھا وے آؤٹ ہوگا؟ یہ دیکھیں نا, یہ تو ان کی خواہش تھی, آخر کار یہ ان کے منہ سے نکل ہی گیا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے 11 مئی کو عوام کی عدالت میں ہارے, 1 سال یہ عدالتوں میں آئین کی قانون کی نظر میں ہارے, اور اب آخر آ کے انہوں نے یہ سوچا کہ ہم نہ آئین قانون کی عدالت میں جیت سکے نہ عوام کی عدالت میں جیت سکے. اب پاکستان جب ایک جنگ کی صورتحال میں ہے, جب پاکستان کو اتحاد کی ضرورت ہے, پاکستان کو جب انتشار میں جا کے لوگوں کو مار دیا, وہ اتحاد تو آپ نے پارا کر دیا. طلال صاحب, علی محمد میرے بھائی ہیں, ذرا آپ انتظار کر لیں, ذرا بولتے کیا کرتے ہیں, آپ کی مہربانی سن لیں. طلال صاحب وقت کم ہے, اپنی بات پوری کیجیے, وقت کم ہے. مجھے ابھی سینیٹر سعید غنی سے بھی رسپانس افطاری کرنے کی دیر ہے, روزہ رکھنی ہے, بس افطاری کرنے کی دیر ہے. 14 اگست تک انتظار کر رہے ہیں. پاکستان کے 67-68 سال میں کوئی اپوزیشن ایسی نہیں آئی جس نے یوم آزادی کو یوم فساد یا تمائی مارچ کی طرف لے کے. یہ پاکستان کی 14 اگست 1965 اور 1970 کو اپنی آزادی کو کر رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ آج کی بات کا آپ کو پتا نہیں ہے. نواز شریف صاحب نے کہا ہے کہ آپ ذرا رابطے میں بالکل. علی محمد مہر صاحب, ہم ہوسٹ کریں گے, ہم آپ کے لیے برگر علی محمد خان مہر نہیں, وہ مہر کو کے لیے. ٹھیک ہے, چلے مجھے سینیٹر سعید غنی صاحب, طلال صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. علی محمد خان صاحب معذرت کے ساتھ آپ کو چپ ہونا پڑے گا. میں سینیٹر سعید غنی سے فائنل ان کا رسپانس لے لوں. مڈ ٹرم الیکشن آپ کی جماعت کیا کہتی ہے, ہو سکتے ہیں, ہونے چاہیے؟ دیکھیں, مڈ ٹرم الیکشنز کی ڈیمانڈ کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, ایک آئین میں اس کا پروویژن ضرور موجود ہے, لیکن مڈ ٹرم الیکشنز کے 2 راستے ہیں. ایک تو میاں نواز شریف صاحب خود اسمبلی ڈیزالو کریں تو مڈ ٹرم الیکشنز ہو سکتے ہیں, یا پھر ان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جائے اور کوئی اور وزیر اعظم جو ہے وہ منتخب نہ ہو سکے تو اسمبلی ڈیزالو ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ ہے نہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ملک میں اس وقت جو چیلنجز ہیں اس میں مناسب یہ ہے کہ پی ایم ایل این حکومت میں رہتے ہوئے ان ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرے, اور کچھ جو ہے وہ سنجیدگی اور دانشمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کنفرنٹیشن سے بچنے کی کوشش کریں اور معاملات کو ڈائلاگ کے ذریعے حل کریں. ہم نے بھی 5 سال حکومت کی اور ان کے مقابلے میں ہمارے وقت میں بڑے سخت چیلنجز ہمیں درپیش تھے, لیکن الحمدللہ ہم نے حکومت بھی چلائی اور جو چیلنجز آئے ان کو ہم نے ایڈریس بھی کیا اور ان سے. ٹھیک ہے, چلیں, بہت شکریہ اجمل وزیر صاحب. خواہش ہوتی تھی کہ آپ سے بات کر سکتا مگر وقت کم ہے, پروگرام ختم کرنا ہے. آپ کا بھی بہت شکریہ. طلال چودھری اور علی محمد خان بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک اس وقت شدید بحران کا ملک کو سامنا ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ مسلم لیگ نون اس بحران سے کس طرح سے نکلتی ہے, یا پھر مسلم لیگ نون کی حکمت عملی اس بحران کی جانب بھی وہی ہے جو وفاقی وزیر پانی و بجلی کے مسئلے کی جانب ہے. کہ دعا کریں کہ اللہ سب ٹھیک کر دے. میزبان رحمان اظہر کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.